ہمارے یہاں بہت سارے مسائل اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. جب شوہر گھر میں جاتا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی میں تو باہر آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں, 2 میرے خادم ہیں, کوئی مجھے پانی لا کے دیتا ہے, کوئی مجھے چائے لا کے دیتا ہے, ایک بندہ میری گاڑی صاف کرتا ہے, ایک میرا ڈرائیور ہے, اور یہاں میں آتا ہوں تو پانی کا کہتا ہوں تو 10 منٹ بعد تم پانی لا کے دیتے ہو. تو بھائی آپ آفس کی لائف کو گھر کی لائف کے ساتھ کمپیئر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا یہ کمپیریزن غلط ہے. آفس میں آپ باس ہیں, گھر میں آپ باس نہیں ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام پیغمبر ہیں, اور پیغمبر بھی کوئی ایک امت کے, کسی ایک قوم کے نہیں, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر مخلوق کے پیغمبر ہیں. اس تصور کو آپ ذہن میں رکھیں. تو یہ جب کھانا ایک زوجہ مطہرہ نے بھیجا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پلیٹ اٹھائی, وہ زمین پہ اٹھا کے پٹخ کے مار کے توڑ دی. یہ میں کوئی قصہ نہیں سنا رہا, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. پٹخ کے توڑ دی. اب ہم یہاں آپ کہانی کو تھوڑا سا سٹاپ کریں, واقعے کو, اور اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں. کہ میں ہوں مثال کے طور پر, اور میرا ایک بہت اچھا دوست, بعض اوقات ہوتا ہے نا بیویوں کو بعض قریبی دوستوں سے بھی چڑ ہو جاتی ہے, جس کے ساتھ آپ زیادہ بیٹھتے ہیں تو بیوی کہتی ہے آپ اس کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہیں زیادہ. یہ بیوی کی فطرت ہے. اب اگر بیوی کو غصہ آتا ہے تو ٹھیک آتا ہے, آپ کو آتا ہے تو غلط آتا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بیوی کو اگر اس چیز پہ غصہ آتا ہے, یہ اس کی فطرت ہے, اس کو آنا چاہیے. اگر اس کو نہیں آتا تو اس کو اپنا علاج کرنا چاہیے کہ اس کو غصہ کیوں نہیں آتا. لیکن آپ کو غصہ کرنے کا حق نہیں ہے. تو آپ کا کوئی دوست آپ کے لیے کوئی چیز ایسی بھیجے, آپ کا کوئی قریبی دوست, اور بیوی اٹھا کے پٹخ کے زمین پہ مار دے, اب آپ کیا کریں گے؟ میں کیا کروں گا؟ اب ہم اس میں حضور کو فالو کب کر سکتے ہیں؟ جب ہمیں پتا ہو حضور نے کیا کیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود اٹھے, وہ جو برتن کے ذرات بکھر گئے تھے خود اس کو جمع کیا, جو کھانا بکھر گیا تھا اس کو جمع کر کے ایک سائڈ پہ رکھا, اور اتنا فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. یہ بس, اس کے علاوہ ہمیں روایت میں کچھ نہیں ملتا. اور اتنا حضور نے فرمایا, دیکھیں اس کو کہتے ہیں دین, اعتدال. آپ نے فرمایا اناء باناء, تم نے اس کا برتن توڑا ہے, بدلے میں ایک برتن تمہیں دینا پڑے گا. کتنا پیارا دین ہے کہ نقصان تم نے برتن کا کیا ہے تو برتن بدلے میں دے دو, باقی جو تمہارا غصہ ہے وہ فطری ہے. غارت امکم, تمہیں غصہ آنا چاہیے تھا, آگے بات ختم اور چیپٹر کلوز. اگر اس بات کو ہم بڑھانا چاہیں تو کتنا بڑھا سکتے ہیں, اور جب بڑھائیں گے تو کیا ہوگا؟ گھر بنے گا, برباد ہوگا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ رات کو سو رہے تھے, تھوڑی دیر بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر سے نکل گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی تو حضور بستر پر نہیں. تو حضرت عائشہ حضور کے نقش قدم پر پیچھے پیچھے گھر سے باہر نکل کے دیکھنے لگی کہ حضور گئے کہاں پر ہیں. تو گئے, پیچھے پیچھے گئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جنت البقیع قبرستان جو ہے وہاں تشریف لے گئے تھے. تو حضور نے جب حضرت عائشہ کو دیکھا تو فرمایا کیا تمہیں غیرت آ گئی, یعنی تمہیں شک ہوا کہ یہ کہیں کسی دوسری زوجہ مطہرہ کے گھر تو نہیں چلے گئے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ مجھ جیسی بیوی کیف لا یغار مثلی علی مثلک, مجھ جیسی بیوی ہو, آپ جیسا شوہر ہو تو اس کو غیرت کیوں نہیں آئے گی؟ بالکل ایسا ہی تھا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے بھی کچھ سوال جواب حضرت عائشہ سے کیے, تو لیکن کوئی ایسا نہیں کہ حضور نے فرمایا تم مجھ پہ شک کرتی ہو. یعنی اگر آپ اس کو تھوڑا سا اینگل چینج کریں, تھوڑا سا اینگل چینج کریں, تو یہ شک کس پر ہے؟ اللہ کے رسول پر ہے. یہ شک کس پر ہے؟ اللہ کے. لیکن حضرت عائشہ جو حضور پہ شک کر رہی تھی وہ اس حیثیت سے نہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, وہ اس حیثیت سے کر رہی تھی کہ یہ میرے شوہر ہیں.
تو اگر حضور یہ فرماتے میں اللہ کا رسول ہوں تو مجھ پہ شک کرتی ہو؟ حضور نے ایسا کچھ نہیں فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اتنے مزاج شناس تھے اپنی ازواج کے، اپنی بیویوں کے. انسان کو بیوی کا مزاج شناس ہونا چاہیے. آج کل تو لوگ کہتے ہیں یہ وہ ہے، کیا بولتے ہیں، رن مرید ہے، بیوی کا غلام ہے. بیوی کا غلام ہونا الگ بات ہوتی ہے، اس کا مزاج شناس ہونا الگ بات ہوتی ہے. یہ میں جو بتا رہا ہوں نا، یہ میں کوئی قصے کہانیاں نہیں، یہ سارے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. حضور نے فرمایا حضرت عائشہ کو، جب تمہیں غصہ آتا ہے نا مجھے پتہ چل جاتا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ حضور نے فرمایا جب تم غصے میں نہیں ہوتی نا تو تم کوئی بات کرتی ہو تو تم بات کے دوران کہتی ہو لا ورب محمد، رب محمد کی قسم. اور جب تم غصے میں ہوتی ہو تو تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم، رب ابراہیم کی قسم. تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی حضرت عائشہ غصے میں ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ لا اہجر الا اسمک، میں غصے میں بھی صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں نا، دل میں تو آپ میرے بستے ہیں. لا اہجر الا اسمک، آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں نا. یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے.